बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। पाकिस्तान की सियासत से रिलेट करते दो अहम तरीन खबरें कि रात को मोहसिन नकवी साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की जी हाँ गुफ्तगू की और राब्ते की तस्दीक हुई है। ये हमारी टॉप नॉच स्टोरी होगी। दूसरी, मरियम नवाज साहबा का जो जहाज है जी, वो सारी कहानी खुल गई है सर। वो पैसा 10 अरब गया क्या? इसराइल, इसराइल। और ये कहने वाला कोई आम आदमी नहीं है सर। वो भी वो जो बोंगियां मारी गई है ना हमारी पंजाब हुकूमत की तर्जुमान की तरफ से, वो पकड़ी गई हैं। बहुत बड़े-बड़े इंकशाफ है। मोहम्मद मालिक साहब कर रहे हैं, इरशाद भट्टी साहब कर रहे हैं, विद ऑल एविडेंसेस कर रहे हैं और चैलेंज के साथ करेंगे, इसको चैलेंज करके देखें। इन तमाम चीज़ों को, ये अहम तरीन स्टोरीज़ हैं, मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले जी, मैं ज़रा इस रोमांस से मुतल्लिक जानना चाह रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक किया कराया कुछ नहीं। इस वक़्त मदाह बाहमी का एक जिसे कहते हैं ना मुकाबला, डोनाल्ड ट्रंप साहब और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान चल रहा है। चाहे इसके कि बुल्ले सारे इंडिया लूटी जा रहा है। वो ट्रेड, वो सैंक्शन सब कुछ खत्म हो गई, लेकिन ये जो काम हो रहा है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पे सबसे पहले हमने बात करेंगे और तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा और आपका राब्ता रहेगा तसलसल के साथ। सबसे पहले सर इसी पे जरा मैं बात करूं। मुझे समझने की बहुत ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ। गजा पीस बोर्ड का इजलास था रात को और हम सब उसका इंतज़ार करते रहे और उसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब मिले जिस तरीके से, और उन्होंने जो जज्बा इख्तियार किया वो भी गैर मामूली था। आपको पता है पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान ने मई की जंग में यार टोटल 6 जहाज गिराए हैं। इतनी सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने जज्बाती हो गए हैं, रात को उन्होंने 6 को 11 कर दिया है। एक खिताब में 7 करते हैं, फिर 8 करते हैं, फिर 9 करते हैं, फिर 10 करते हैं, फिर 11। पता नहीं जहाजों से क्या है। शायद भारत को टिपिकल करा रहे हैं। एक तो उनका ग्रेट मैन, वेरी मच इंप्रेसिव, गुड फ्रेंड, ये 3-4 पेटेंट वर्ड है। उसकी वोकैबुलरी में से ज्यादा वर्ड है नहीं, है ना? तो अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो उसने रात को ना उस पीस बोर्ड का जो इजलास था जिसमें 28 ममालिक को दावत थी, जिनमें से सिर्फ 22 मुल्क आए और यूरोपीय यूनियन में से एक मुल्क भी उसके अंदर शरीक नहीं हुआ, ये तमाम चीजें थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत जंग में 11 जहाज गिराए गए। एक जहाज फिर बढ़ा दिया उन्होंने कहा पाकिस्तान के वजीर आजम से मैं बहुत इंप्रेस हूं, मैं उसको बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि वो हमेशा मेरी बात पे आंख करते हैं। उसने मुझे बोला कि मैंने इतने मिलियंस लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, अगर है तो वाकई बड़ी बात है। ये उन्होंने बोला। उन्होंने कहा चीफ मार्शल मेरा फेवरेट चीफ मार्शल, बेहतरीन इंसान है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल एक अजीम शख्स है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल एक फाइटर है। मैं पाकिस्तान के वजीर आजम को पसंद करता हूँ। सारी ये सारी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फील्ड मार्शल साहब ना हमारे इलेक्शन कमीशन से मुतासर हो गए पाकिस्तान के। जिस तरह उन्होंने वोटों की तादाद बढ़ाई है, बैलेट पेपर की तादाद बढ़ा दी, भाई काउंट में वो उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी वोट ज्यादा मिल गए। शायद वो हमारे इलेक्शन कमीशन से मुतासर है, यही वजह है। जिस तरीके से वो तैयारे बढ़ा रहे हैं ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस पैराए का बंदा जिसको ये नहीं पता मैंने पिछली बारी 10 का था, उससे पिछली बारी 9 का था, उससे पिछली बारी 8 का था, लेकिन ये बजाते खुद एक चीज है। अच्छा बहरहाल, उस मौके पे ना जर्मनी था, ना फ्रांस था, ना बरतानिया था, ये लोग मौजूद नहीं थे। 14 ममालिक ने तकरीबन इनकार किया है। 28 को दावत दी गई थी, 22 ममालिक आए हैं और 14 ममालिक ने इनकार किया है। ये तो ये चीज़ हो गई जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करवाई है ना, तो मैंने उन दोनों को कहा भाई 200% ड्यूटी लगा दूंगा। मैंने कहा वो पैसे की बात है, तो फिर उन्होंने पैसे की वजह से पाकिस्तान ने भी जंग रोकी। और उन्होंने, मुझे नहीं पता ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, ये क्या दे रहे थे। उन्हें बोला, उन्होंने कहा दिस एसेंशियली डजंट अलाउ देम टू डू एनी बिजनेस व्हेन इट कम टू लूजिंग मनी। दे सेड वी डोंट वांट टू फाइट एंड वी सॉल्व दैट डील। ये उन्होंने बताया जी। अच्छा यहाँ हो तो फिर आगे मद्दे मुकाबले शहबाज शरीफ साहब हो तो फिर कुछ रह जाता है। वो तो अलमशूर वाला काम है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, मदासराई से हट के उन्होंने बिल्कुल फ़लस्तीन की आवाम के हवाले से कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़मीन पर कंट्रोल दिया जाए। और भाई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मानना, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये पीस बोर्ड बनाया है। उसने तो तमाम अपने इदारे जो अक़वाम मुत्तहिदा को सपोर्ट करते थे उनको वापस ले लिया है। वो कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा से ज़्यादा ताकतवर ये इदारा है। ये कल उसकी खिताब में था, पीस ऑफ बोर्ड, इसके ज़्यादा डोमेन्स अच्छी हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि फ़लस्तीन की आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़मीन पर कंट्रोल दिया जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मिरास होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब किया। यही खिताब नहीं है सर जी, यही खिताब नहीं है। उन्होंने कहा मैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सेवियर ऑफ साउथ एशिया करार दिया। उन्होंने कहा मुश्किल कुछ आई जी, बचा लिया इन्होंने।
خطے میں قیام امن کے لیے ان کے کردار کو سراہا اور کہ جنوبی ایشیا میں استحکام و مکالمے کے فروغ میں ٹرمپ کی کوششیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور انہوں نے بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کو کہا یہ میرے لیے باعث افتخار ہے، غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ وزیر اعظم کے تنازعات کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کی انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے، یعنی اچھی خاصی تعریف کی۔ پھر پی ٹی وی نے بھی کچھ ٹکٹ دیے کہ انہوں نے کہا باعث افتخار ہے، پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ وزیر اعظم تنازعات کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کی بہت زیادہ تعریف کی۔ بروقت مداخلت سے پاک بھرا جنگ ہوئی، جنگ بندی سے کروڑوں قیمتی جانیں بچی، یہ تمام چیزوں نے کی جی۔ آزاد خود مختار ریاست کا قیام، پائیدار امن کے قیام بھی ناگزیر ہے۔ ہوا کیا یہ نہیں بتایا، مذاہب باہمی ہوئی اور بس اس کو تاریخی دن قرار دیا۔ ہاں پھر شہباز شریف صاحب تو کام نہیں ہے نا، یا انہوں نے ساری باتیں کی۔ اچھا یہ ہو گیا، زمین پر پورے کنٹرول کے حوالے سے بھی انہوں نے بولا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق زمین پر کنٹرول دیا۔ ٹرمپ نے کسی چیز میں سے کسی چیز کا جواب نہیں دیا، تو رات کو یہ ہوتا رہا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب کی مدح تعریف، شہباز شریف کے کی جوابی تعریف، یہ دونوں کے آپس میں کسی کام تو آ سکتی ہے۔ پاکستان کی عوام کے 25 کروڑ عوام کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ امریکہ کا ویزا لگا کے دکھا دیں، سر امریکہ نے تو امیگریشن بند کی ہوئی ہے۔ وہ بچے بچیاں جو شادی کر کے بیٹھے جن کا ایک لائف پارٹنر ادھر ہے، اسپاؤس ادھر ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ سارے فریز ہو چکے ہیں۔ وہ انہوں نے تو ویزے روکے ہوئے ہیں، اور یہ بات میں نہیں، محمد زبیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کے ذاتی معاملات کی اور کوئی بھی نہیں ہے، رات کو پروگرام میں تھے محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کی ذاتی کچھ ہو رہا ہے، یعنی ان لوگوں کی ذاتیات میں ہو رہا ہے، ادروائز کوئی ایسی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب آؤں گا دوسری خبر ذرا سن لیں جی، وہ ہے مریم نواز صاحبہ کا جہاز والا بات، وہ بات بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے جی۔ اس جہاز سے متعلق، وہ جو ایک جہاز ہے اس جہاز سے متعلق انکشاف ہوا ہے۔ یہ گلف سٹریم کا جو طیارہ جو 19 سیٹر ہے، جو مریم نواز صاحبہ کی مبینہ استعمال میں، ابھی تک وہ ملتان گیا ہے، ابھی تک کوئٹہ گیا ہے، ابھی تک سیالکوٹ گیا، ابھی تک وہ راول پنڈی گیا، ابھی تک وہ میاں والی گئی، وہ تمام وہ جگہ جہاں مریم نواز صاحبہ گئی، ٹھیک ہے جی۔ رات کو کنفرم کر دیا عمر چیمہ صاحب نے، انہوں نے کہا پلیز یہ باتیں نہ کرے، گلف سٹریم طیارہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے خریدا گیا ہے۔ یہ جو ترجمان کہہ رہی ہے نا، بالکل غلط کہہ رہی ہے کہ یہ ہم پنجاب ایئر لائن ہے تو اس کے فلیٹ میں لانا ہے۔ انہوں نے کہا پوری دنیا میں گوگل کر کے دیکھ لیں یہ جہاز کہیں ایئر لائن کے ذاتی استعمال میں ہوتا ہے؟ یہ تو سربراہ مملکت اور بڑے ارب پتیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ان کو چارٹر کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ لیول کی چیز محمد مالک صاحب لے کے آئے ہیں۔ محمد مالک صاحب کہتے ہیں یہ جو جہاز ہے نا، یہ 1970 میں اسرائیلی کمپنی نے بنائے، جو پوری دنیا میں بہت مقبول ہوئے۔ یہ جو ہم نے 10 ارب کا جہاز لیا، اس میں سے بہت سا پیسہ ہم نے اسرائیلی کمپنی کو بھیجا ہے۔ جو پنجاب حکومت نے 10 ارب کا لگژری جہاز ہم نے لیا ہے، اس کی رپورٹس کے مطابق مریم نواز استعمال کر رہی ہیں۔ اس جہاز کا 1 گھنٹے کی فلائٹ کا خرچہ 28 لاکھ ہے، جبکہ اس کی مینٹیننس کا خرچہ $5 ملین ہے۔ یہ جہاز چلے یا کھڑا ہو 50 لاکھ مہینے کا خرچہ ہے۔ یہ محمد مالک صاحب انکشاف کر رہے ہیں، مگر صحیح جو تبصرہ ہے نا وہ کیا ہے ارشاد بھٹی صاحب نے۔ کمال تبصرہ کرتے ہیں جی ارشاد بھٹی صاحب، تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں پھنس جاؤں تو ارشاد بھٹی صاحب کے منہ سے سنا دیتے ہیں جی۔ ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ کسی قسم کی شرح ہوتی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر، وہ یہ تمام خرچے کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑا شور ڈالا ہوا ہے آپ سب نے مریم نواز کے استعمال کر دے جہاز کے اوپر، 19 سیٹوں والا جہاز خرید لیا، صوفہ بیڈ والا ایگزیکٹو کلاس جہاز خرید لیا۔ بھائی آپ کو پتہ نہیں مریم نواز ولی عہد نواز شریف کی ہیں، مریم نواز ولی عہد مسلم لیگ کی ہیں، مریم نواز اگلی وزیر اعظم مسلم لیگ کی ہیں، لہٰذا مریم نواز جو چاہے بیچیں، جو چاہے خریدیں، آپ کو کیا؟ اور پھر مریم نواز نے جب جائیدادوں والا جھوٹ بولا تھا تب آپ نے کیا کر لیا تھا؟ مریم نواز نے جب جیل ڈیتھ سیل میں فرائی پین سے کپڑے استری کرنے والا جھوٹ بولا تھا تب آپ نے کیا کر لیا تھا؟ مریم نواز نے جب اولاد چہیتوں لاڈلوں نوکروں چاکروں کے ساتھ ایئر فورس کے چارٹر جہاز میں جاپان ابھی گئی، برازیل ابھی گئی، تھائی لینڈ گئی، سوئٹزرلینڈ گئی، اس دورے میں کیا آپ نے کیا کر لیا تھا؟ ابھی تو مریم نواز صاحبہ نے اپنی بہن کے خامد کو اپنا مشیر بنایا ہوا ہے، تب آپ نے کیا کر لیا؟ لہٰذا حوصلہ صبر اور زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، یعنی کیپ یور ماؤتھ شٹ، ان کے کہنے کے مطابق یہ بنتا ہے جی۔ مزید کچھ چیزیں سامنے آئیں، وہ سامنے رکھنے والے کے پی کے جو مشیر ہے جی انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے اس کی تفصیل کچھ یوں دی ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو بتا دیں مزمل اسلم کہتے ہیں، انہوں نے کہا جھوٹ بیسکلی وہ عظمہ بخاری صاحبہ کی اس جو تردید ہے نا اس کے اوپر وہ بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری کمپنی بنانے لگے ہیں تو اس کا فلیٹ تیار کر رہے ہیں،
انہوں نے کہ کسی بھی سرکاری کمپنی بنانے کا طریقہ کار ہے، پہلے فیزیبلٹی کیا ہے آپ کے پاس، کابینہ سے کمپنی کی منظوری لی ہے آپ نے، کمپنی کا اطلاق ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسائز کمیشن رجسٹریشن ہے، کمپنی میں کیپٹل انجیکشن ہے، سی او اور بورڈ آف ممبر نوٹیفیکیشن ہے، کمپنی میں عملے کی بھرتی ہے اور اس کا پروکیورمنٹ پنجاب پروکیورمنٹ اتھارٹی کے قانون کے دائرے میں ہے، اشتہار کے تحت جہاز اور عملے کی بھرتی کی گئی، ایئر لائن ہے تو لائسنس کا اجرا ہے۔ انہوں نے کہ یہ تمام مراحل اگر ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں، ان میں سے تو کوئی مرحلہ ہے ہی نہیں، انہوں نے کہ اس کا جواب دیں، اگر اس کا جواب دیں گے تو ہم اس بات کی تصدیق بھی کر لیں گے اور مان لیں گے۔ ادھر شفیع جان صاحب رات کو پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا پاکستان تحریک صاحب عید کے بعد اسٹریٹ موومنٹ کی تحریک کو آگے بڑھانے کا اعلان کرتی ہے۔ انہوں نے کہا رمضان کے مہینے کے بعد جو سہیل آفریدی جب واپس آئیں گے تحریک میں دوبارہ اسٹریٹ موومنٹ ہے تو بالکل نیکسٹ لیول کا ہوگا، تو ہم نے کسی طور پر بھی گیو اپ نہیں کیا ہوا ہے، تو ہماری اس بات پہ یقین رکھیں، ہم نے کسی طور پر بھی گیو اپ نہیں کیا۔ ادھر رات کو منیب فاروق صاحب نے تصدیق کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جمعے اور ہفتے کو بیرسٹر گوہر اور محسن نقوی صاحب رابطے میں تھے عمران خان کی صحت کو لے کے، عمران خان کو اسپتال شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی فیملی ممبر کے حوالے سے۔ محسن نقوی نے کہا ڈاکٹر آپ کا الشفا بھیج دیتے ایک فیملی ممبر چلا جائے۔ عطا تارڑ صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا۔ علیمہ خان صاحب نے بیرسٹر کو کال کر دی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، قاسم خان نہیں نوشیرواں، ڈاکٹر نوشیرواں کا نام دیں۔ جب بیرسٹر گوہر نے محسن نقوی کو بتایا تو انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہے، بھول جائیں الشفا اسپتال، جس پہ علیمہ خان صاحب کہہ رہی ہے مجھے پتا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر صاحب نے پھر کہا کہ آپ ایسا کریں صرف اسپتال منتقل کر دیں تو سب سے مناسب ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ جا کے ملنے، انہوں نے کہا میں اسمبلی کے اجلاس کے اندر موجود ہوں۔ یہ منیب فاروق صاحب اس بات کی تصدیق کریں، تو جہاں بھی اگر بات ہے تو وہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا پورا رائٹ ہے، اور اس رائٹ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ بات کریں گے نا تو میں تو فیملی کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہوں کہ فیملی فرسٹ ہے جی، اور فیملی کی اجازت ہی درکار ہے، اگر اس کی منظوری ہے اور مریض خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، پھر باقی بات رہ کوئی نہیں جاتی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔